يوم الجزاء ذر الله المكنون سر الله المبذول عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد النبي المبعوث المرشدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب فجرت كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقام 30 امت موسوی کے لیے ایک امتحان عظیم تھا. ایسے میدان میں ان کو قدرت نے گھیرا ان کے لیے ڈال دیا جہاں نہ پانی تھا نہ جہاں کھانے پینے کی چیزیں تھیں نہ جہاں آرام و آسائش کا سامان تھا. کچھ نہ تھا ان کے پاس. ہاں، پیغمبر ضرور ان کے ساتھ تھے، اللہ کے کلیم ساتھ تھے، باقی اور کچھ نہ تھا. جب کسی قوم کی عادت بگڑتی ہے اور تباہی کے دن قریب آتے ہیں تو وہ قوم بہتی بہتی باتیں کیا کرتی، زبان کنٹرول میں نہیں رہتی، دل کے طریقے خراب ہو جایا کرتے ہیں، جو کچھ منہ میں آتا ہے وہ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے. بہرحال مقام 30 میں جب امت موسوی پر پیاس کا غلبہ ہوا، اوپر آفتاب نیچے کوئی سایہ نہیں، پیاس اور بھوک یہ سب چیزیں تھیں. بات بنے تو کہاں بنے، مقصد پورا ہو تو کہاں پورا ہو. قوم نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضور دعا فرمائیے، پانی ہے نہیں، پیاس سے مرے جا رہے ہیں، پانی کہاں سے ملے گا. پیغمبر اپنی امت کے نبض کو دیکھتا ہے، وہ اپنی امت کا طبیب ہوتا ہے. اس کی انگلیاں امت کی فطرت پر ہوا کرتی ہیں اور وہ امت کی فطرت کا اندازہ کرتا ہے کہ میری امت ہے کیا. آپ نے فرمایا گئے میری قوم آؤ پانی چاہتے ہو، اچھا پانی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ.
اور یاد کرو اے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے مستقبل کو دیکھنے والے رسول، اے اقوام عالم کے حالات اور واقعات کا مشاہدہ کرنے والے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھیے ان قوموں کی حالت کو کیا ہوا جب وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب پیغمبر نے اپنے رب سے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے، اے میرے رب انہیں پانی عطا فرما. پیغمبر رب سے عرض کرتے ہیں اے الہا اور پیاسی ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو پانی ملنا چاہیے. استسقاء آپ نے فرمایا. فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، رب فرماتا ہے تو ہم نے کہا کہ اے پیارے موسیٰ، ہم نے تو تمہیں معجزہ دے رکھا ہے، پیارے موسیٰ ہم نے تو تمہیں اپنا کلیم بنایا ہے، وہ عصا کہاں ہے، وہ تمہاری لکڑی کہاں ہے؟ اضرب بعصاک الحجر، اے پیارے موسیٰ اپنی چھڑی کو، اپنی لکڑی کو پتھر پر مارو. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے، یہ ہے پیغمبر کی شان کہ پیغمبر کو جب نبوت ملتی ہے تو قدرت بھی ملتی ہے، پیغمبر کو جب رسالت ملتی ہے تو اختیارات بھی ملتے ہیں بغیر اختیار کے. اور یہ سمجھنا کہ یہ پیغمبر تو ہے لیکن اسے کوئی قدرت نہیں، پیغمبر تو ہے مگر کوئی اختیار نہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ پیغمبر یاران وطن کس کو کہتے ہیں. ہمارے نزدیک تو پیغمبر وہ ہے جو خدائی طاقت کا مظہر ہوتا ہے، خدا کی طاقت کا ترجمان ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر کے خدا کی قدرت کا اور خدا کی طاقت کا پتہ چلتا ہے. فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پیارے موسیٰ اپنی لاٹھی اٹھا اور مارو پتھر. عجیب و غریب لاٹھی تھی جناب، کہ فرعونیوں کے بڑے بڑے یہ جو آئے تھے فرعونی دانت کھٹے کر دیا عصائے موسیٰ. ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کی لکڑی، اور دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں جادوگر. فرعون کی طاقت کو ایک لکڑی نے پاس پاس کر دیا، فرعون کی طاقت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، فرعون کے مزاج کو درست کر دیا اور فرعون کو بتا دیا کہ خدا کی طاقت بڑی چیز ہوتی ہے، پیغمبر کی شان بہت بڑی ہوا کرتی ہے. ایک ڈنڈے نے اور ایک لاٹھی نے سب کچھ کر کے دکھایا. آج کل کے زمانے کا یہ جو ہائیڈروجن بم اور ایٹم بم یہ جو نہیں کر سکتا وہ ایک لاٹھی نے کام کر کے دکھایا، پیغمبر کی لاٹھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا کمال تھا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عصا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصائے مبارک خوب لکھا ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. سنو ارشاد فرماتے ہیں کہ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا. بہت بڑا اسنیک، بہت بڑا سانپ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا تھی وہ سانپ تھی، بہت بڑا سانپ. اور سانپ بھی کتنا بڑا تھا تو قریب فرماتے ہیں کہ ایک یہ اس کا جو منہ تھا نا وہ سانپ کا، جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی تھی، آپ نے میدان میں اس کو ڈال دیا تو وہ جو لکڑی سانپ بن گئی تو اس سانپ کا حال یہ تھا کہ اس کا جو منہ تھا اس کے منہ کا ایک حصہ تو زمین پر تھا اور دوسرا اوپر 3 میل، اور اس منہ نے تمام کے تمام جتنا جادوگر کا جادو تھا اور جتنے ان کے ساتھ سب منہ کے ایک نیچے اور ایک اوپر آسمان کے اوپر. یوں فرماتے کہ عصائے قدیم اژدہائے غضب تھا، عصائے قدیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا
فرماتے کہ عصائے کلیم از دہائے غضب تھا اور گروہ کا سہارا عصائے محمد، گروہ کا سہارا عصائے محمد. اور کالی کالی کمری والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عصا ہے اس کی شان یہ کہ گروہ کا سہارا. ارے جو گرتا ہوا ہو، جس کو کوئی دنیا میں جگہ نہ ملتی ہو، جس کو دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ ملتا ہو، جو دنیا سے تنگ آ گیا ہو، دنیا کے تمام دروازے اس کے لیے بند ہو چکے ہو، دنیا کی تمام باتیں اس کے لیے ختم ہو چکی ہو، کوئی سہارا نہ رہا ہو، کوئی آسرا نہ رہا ہو، کوئی مدد کا دروازہ نہ رہا ہو، تو گروہ کا سہارا عصائے محمد. اے غریبو، اے مسکینو، اے یتیمو، اے غریبو، محتاجو، بے نواو، فقیرو، گروہ کا سہارا عصائے محمد. جب دنیا سے انسان نا امید ہو چکا ہو، جب دنیا میں اس کا کوئی علاج نہ ہو، جب دنیا کے دروازے سے ٹھکرا گیا ہو، جب گناہوں کے ہاتھوں وہ پریشان ہو گیا ہو، جب شیطان نے اس کو بیکار کر دیا ہو، جب نفس امارہ کے ہاتھوں وہ بالکل تباہ ہو چکا ہو، برباد ہو چکا ہو، لٹ چکا ہو، تو گروہ کا سہارا عصائے محمد، گروہ کا سہارا عصائے محمد. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور میرا بھی ایمان قبول ہو جائے گا. بیوی نے، حضرت اکرمہ کی بیوی نے کہا چلے جاؤ حضور کی بارگاہ، اگر وہاں نہیں گئے تو مارے جاؤ گے، ختم کر دیے جاؤ گے، بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں. حضور کی بارگاہ سے بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ حضرت اکرمہ جب فتح مکہ ہوئی تو وہ ادھر چلے گئے، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے بھاگتے ہوئے پھر وہاں سے پہنچے. بیوی نے مشورہ دیا جاؤ حضور کے پاس. اور یہ حضرت اکرمہ وہ تھے جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں ملے وہیں قتل کر ڈالو. ابو جہل کے صاحبزادے رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آنکھوں میں آنسو تھے، ان کی خطائیں ان کے سامنے تھی. انہوں نے جنگ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت کفر میں ان کے ہاتھوں سے تکلیف پہنچی تھی، اور حالت کفر میں بہت سی باتیں ان سے ہوئی تھی، مگر جب حضور کی بارگاہ میں آ گئے تو گروہ کا سہارا عصائے محمد، حضور کے دامن کو تھام لیا. یا رسول اللہ نے کہا جاؤ حضور اب تو کوئی دروازہ نہیں، کوئی آسرا نہیں. عصائے کلیم ازدہائے خطب تھا اور گروہ کا سہارا عصائے محمد. حضرت ہندا میں، ہندا جانتے ہیں حضرت ہندا کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت ہندا حضرت ابو سفیان کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے پیارے چچا جان کے جگر کو چبانے والی حالت کفر میں. پہلی بات بتا رہا ہوں، ورنہ اب تو وہ صحابیاں ہیں، ہمارے آنکھوں سر کی تاج ہیں الحمدللہ رب العالمین. حالت کفر میں اتنا بڑا کام اور اتنا سخت جرم کیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. یا رسول اللہ میرا بھی ایمان مقبول ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم نے تو بڑا سخت کام کیا، بہت برا کام کیا، ایمان مقبول ہو جائے گا. سبحان اللہ. جب حضور کی بارگاہ میں آ گئی تو گروہ کا سہارا عصائے محمد، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے. عصائے کلیم ازدہائے خطب تھا، عصائے کلیم ازدہائے خطب تھا اور گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، مارو ڈنڈے کو پتھر کے اوپر. مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ پتھر بھی ان کے ساتھ تھا. ایک روایت یہ کہ وہ پتھر بھی ساتھی تھا جو جنت سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، اور وہ ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا، اور اس کے اندر پانی نکلنے کے سوراخ بنے ہوئے تھے، جس طرح سے کہ دودھ پلانے کے لیے گویا جگہ ہوتی ہے، اسی طرح سے وہ اس پتھر کے اندر نشان بنے ہوئے تھے. اور جب آپ نے اس میں مارا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے نکل گئے، 12 چشمے پھوٹ گئے، فاؤنٹین جاری ہو گیا اس کے اندر سے.
12 چشمے اس میں سے نکل گئے، دریا نکل گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قد علم كل اناس مشربهم، تو یہ 12 خاندان اور 12 قبیلہ تھا نا، تو 12 قبیلے کے لیے 12 خاندان کے لیے 12 چشمے پیدا ہو گئے اور انہوں نے اس میں سے پینا شروع کیا. تو یہ پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ پتھر میں سے کیا ہو گیا؟ چشمہ جاری ہو گیا. یہ تو پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ. اور آؤ مسلمانوں، ہم اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ بیان کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ پتھر سے پانی نکلنا یہ تو ممکن ہے. پتھر سے پانی نکلتا ہے، آپ دیکھتے ہیں چشمہ پہاڑوں کے اندر چشمہ جاری ہو جاتا ہے اور پانی نکلتا ہے، لیکن انگلیوں سے پانی نکلنا، پتھر سے پانی نکلنا یہ تو ممکن ہے، عقل کے مطابق ہے، مگر انگلی سے پانی نکلنا، سبحان اللہ، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال ہے. سبحان اللہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، کالی کالی کملی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب کہ تمام کا تمام لشکر پیاسا تھا، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ہے کسی کے پاس پانی؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی بہت ایک تھوڑا سا پانی ہے جو اونٹوں کے پلانے کے لیے رکھا گیا ایک پیالے میں ہے. حضور نے فرمایا وہ پانی لے آؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 5 انگلیاں وہ پانی میں ڈال دی. وہ 5 انگلیوں کا پانی میں ڈالنا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حوض کوثر جاری ہو گیا. اللہ اکبر. 1600 آدمیوں نے اس پانی سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہوا تھا، 1600 آدمیوں نے پانی پیا اور تمام جانوروں کو، اونٹوں کو پانی پلایا. تو فرماتے کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. حبیبی یا رسول اللہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. احمد کی ہے جاری واہ واہ. سرکار دو عالم کے 5 انگلیوں کی ندی جاری ہے، 5 انگلیوں کی نہر جاری ہے. سرکار دو عالم ہاتھوں سے انگلیوں سے نہر جاری ہو. اللہ، یہ احسان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک جگہ ارشاد فرمایا، فرماتے کہ چشمہ میرے عرب ہے جس سے دریا بہ گئے. چشمہ میرے عرب ہے جس سے دریا بہ گئے. فرماتے کہ عرب کے چاند کا چشمہ، عرب کے چاند کا فاؤنٹین، عرب کے چاند کا سمندر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات ہے ان کی انگلیوں سے تو دریا بہ گیا. فرماتے کہ چشمہ میرے عرب ہے جس سے دریا بہ گئے. چشمہ میرے عرب ہے جس سے دریا بہ گئے. چشمہ میرے عرب ہے جس سے دریا بہ گئے، جس سے دریا بہ گئے. فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے دریا بہ گئے. تمام دنیا سیراب ہوئی، پینے والے سیراب ہوئے، اونٹ سیراب ہوئے، لشکر کے جتنے غلام تھے انہوں نے پانی پی لیا. اور فرماتے ہیں کہ چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں. بڑے پیارے مضامین ہیں میرے دوستو. جب اس طرف آ جاتا ہوں تو پھر دل چاہتا یہی بیان کروں. چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں. فرماتے کہ ایک میرا سورج جو مدینے کا سورج ہے، جو مدینے والا ہے، مدینے کا سورج ہے، اس سے تو دریا بہ گئے. اور ایک یہ جو ایک سورج ہے جو چمکتا ہے دن میں، کہتے ہیں اس سورج کو دیکھو، اس کے اندر تو ذرا بھی پانی نہیں. ایک یہ سورج ہے کہ اس کے اندر کوئی پانی نہیں، لیکن ایک مدینے کا سورج ہے کہ وہاں دریا بہ گئے. فرماتے کہ چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو دریا اس میں سے جاری ہو گیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج آئی اور اس نے 12 قبیلوں نے پانی پینا شروع کر دیا.
کیا فرمایا گیا؟ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. کہا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق کو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ. خدا رزق اس لیے نہیں دیتا کہ اس کا رزق کھا کر کے اور حرامی بن جاؤ. جی آدمی کسی کا اگر کھاتا ہے تو اس کی وفا کرتا ہے. کتے کو دیکھ لو میرے دوستو, عبرت کے لیے اور سبق کے لیے کتا کافی ہے کہ اس کو اگر روٹی دے دو تو ایک دن دو دن روٹی دے دے تو وہ دروازے پر آ جائے. کتا بھی پہچانتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے, کتا بھی جانتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے. میرے دوستو, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھا کر کے اور اس کے محبوب کی نعمت کو لے کر کے اور پھر اللہ اس کے رسول سے غداری کرتے ہیں, وہ کتے سے بھی بدتر. کتا غداری نہیں کرتا, کتا اللہ اور اس کے رسول کا غدار نہیں, وہ غدار نہیں, وہ فرما بردار ہے, اپنے مالک کا بھی فرما بردار ہے اور اللہ اس کے رسول کا بھی فرما بردار ہے اپنے اعتبار سے. لیکن وہ انسان کہ جو اللہ کا کھائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے اس کو ہر چیز ملے اور پھر اللہ اس کے رسول کی غداری کرے, میرے دوستوں, وہ کتے سے بھی بالکل بھی مسئلہ بالکل جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الارض مفسدين. اللہ رزق اس لیے تھوڑی دیتا ہے کہ اس کے رزق کو کھا کر کے اور دنیا میں پریشانی پیدا کرو. وہ تو رزق اس لیے دیتا ہے کہ اس کے رزق کو کھاؤ, کھا کر کے شکریہ ادا کرو. اللہ اکبر. سرکار ابد قرار شہنشاہ دو عالم, دونوں جہان کے تاجدار, دونوں جہان کے مالک, اللہ کے فضل و کرم سے دونوں جہان کو نعمت تقسیم کرنے والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہے. حضور ناراض ہو کر کچھ طبیعت میں ملال تھا, اپنے کمرے میں حجرے میں تشریف فرما تھے. صحابہ کانپ رہے کہ حضور جلال میں بھی ناراض ہیں, اور وہاں جائے حضور کی بارگاہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہمت کی اور کہا میں جاتا ہوں حضور کی بارگاہ. میرے دوستو, دونوں جہان کا شہنشاہ ہو, خدا کا محبوب ہو, حجرے میں آرام فرمائے. اور حجرہ ذرا اونچا تھا, وہ جو حجرہ شریف تھا کمرہ وہ ذرا اونچا تھا, اور اس میں حجرے میں جانے کے لیے وہاں تو سیڑھی تو تھی نہیں, ایک کھجور کا درخت تھا جو اس طرح سے تھا. اس کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ کر کے وہ اس حجرے میں جانا ہوتا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے وہاں حاضر ہوئے. اللہ, ان حضرات سے پوچھو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت, پوچھو جا کر کے ان سے جو جنت البقیع میں آرام فرمائے. اللہ اکبر. گئے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, دیکھا کہ دونوں جہان کا شہنشاہ سید المرسلین اللہ کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک کمرہ ہے, حجرہ ہے, اس میں چٹائی بچھی ہوئی ہے, ایک پانی کا مشکیدہ ہے, اور چھت جو ہے اس کی یاد الہی کی گرمی کی وجہ سے اللہ اللہ کی آگ نے اور خدا کے اس کی آگ نے چھت کو جلا دیا. چھت بالکل سیاہ ہو چکی اور حضور کے جسم پر کرتا شریف نہیں ہے لیتے ہوئے, اور اس حضور کی چٹائی کا نشان سرکار دو عالم کے پیٹ میں پڑ گیا. اللہ, شہنشاہ دو عالم کی بارگاہ, ان کی بارگاہ کہ جن سے کیسر و کسرا کے شہنشاہ کانپتے تھے. فاروق اعظم نے جب دیکھا تو وہ گئے تو تھے اور کام کے لیے, مگر جب یہ منظر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور محبت کے ساتھ ایک تقریر شروع کر دی اور کہا یا رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ شہنشاہ دو عالم ہیں, اللہ کے رسول ہیں, ختم المرسلین ہیں, سید المرسلین ہیں. دنیا کے بادشاہ تو مزے کریں اور وہ بڑے بڑے محلات میں رہیں اور ان کے لیے بڑے بڑے آرام کے سامان, تو یا رسول اللہ آپ دونوں جہان کے شہنشاہ ہیں, آپ یہ پریشانی میں اس قدر پریشانی کیوں ہے؟ ایک چٹائی, اللہ, ایک چٹائی اور ایک پانی کا مشکیدہ, اللہ.
ایک چٹائی اور ایک پانی پینے کا چھاگل کہیے یا مشکیدہ کہیے، بس اور کچھ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فاروق اعظم نے جب یہ دیکھا اور بڑی تقریر شروع کر دی تو حضور نے تمام باتیں سن کر فرمایا، اے عمر انی رسول اللہ، اے عمر تمہیں معلوم نہیں میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور سنو تم یہ نہیں چاہتے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بن جاؤں، ایک وقت میں کھاؤں اور ایک وقت نہ کھاؤں اور نہ کھا کر کے میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ میرے دوستو، سرکار شکر خدا کا شکر ادا کرو۔ آج ہمیں میرے دوستوں، آج مسلمانوں کا حال کہ اگر کاروبار میں کوئی کمی ہو جاتی ہے تب تو مسلمان آ جاتا ہے نماز کے لیے،